السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو سب سے پہلے رمضان مبارک کا پہلا روزہ مبارک ہو۔ آپ دوستوں کا روزہ کیسا گزر رہا ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ لیکن رمضان مبارک شروع ہوتے ہی یہ سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعت کتنی ہے، 8 رکعت پڑھیں، 12 پڑھیں یا 20 رکعت پڑھیں۔ تو یہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے کچھ 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کچھ 12 رکعت، کچھ پوری 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز تراویح جب ہم پڑھ لیں تو اس کی نیت کیسے کریں گے، نیت کا طریقہ کیا ہے، تو یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں تو انشاءاللہ وہ سوالات آپ کے اور کنفیوژن جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ختم ہوگی۔ تو دیکھیں، نماز تراویح یہ رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تراویح کی اتنی فضیلت ہے، اور نماز تراویح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں، ٹوٹل 11 رکعت پڑھی ہیں، 3 وطر پڑھے ہیں، تو 3 وطر کے ساتھ جو ہے 11 رکعت ہو گئی۔ اور وہ دلیل کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت جو ہے وہ قیام کرتے تھے، قیام اللیل تراویح پڑھتے تھے، اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ لیکن جمہور علماء اور ہمارے علماء اہل سنت وہ اس حدیث سے تہجد کی نماز مراد لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان۔ تو تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور 3 وتر آخر میں پڑھتے تھے۔ اس سے تہجد کی نماز مراد ہے، تراویح مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 رکعت پڑھی ہے۔ اس وقت میں چونکہ جماعت نہیں ہوئی باقاعدہ، تو اس لیے لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، کوئی گھر میں پڑھتا تھا، کوئی مسجد میں پڑھتا تھا، کوئی کہیں پڑھتا تھا، تو الگ الگ کھڑے ہو کے لوگ جو ہے تراویح پڑھتے تھے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پر اجماع کیا، تمام صحابہ کو بٹھایا، مشاورت ہوئی، اور 20 رکعت تراویح پر یہ اتفاق کیا، اور اس کی باقاعدہ جماعت کرانے کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، کیونکہ لوگ بعد غفلت کرنے لگے، کچھ پڑھتے تھے، کچھ گھر چلے جاتے تھے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تھے، یا الگ الگ صورتوں میں لوگ پڑھتے تھے، کوئی کہیں کھڑا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہوا ہے۔ تو اس تمام انفرادیت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جماعت کی شکل دے دی کہ اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل میں لوگ تراویح پڑھیں گے، اور 20 رکعت پڑھیں گے، اور قرآن پاک بھی تراویح میں جو ہے پڑھا جائے گا، تو قرآن پاک جو ہے سنایا جائے گا۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو ہے لوگوں کو جمع کیا، اور اس پر اتفاق کیا کہ 20 رکعت تراویح ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور خلفاء راشدین کا طریقہ، اس کو اختیار کرو۔ خلفاء راشدین کا طریقہ بھی در حقیقت نبی کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ بھی وہ سنت ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی ہے، قرآن میں ان کے مشورے آئے ہیں، قرآن کی آیتیں بن کے اتری ہیں، تو یہ مشورہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت اور رائے کے بعد 20 رکعت تراویح پر امت کا اتفاق ہو گیا،
اور جمہور اور اکثر علماء جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں۔ آج بھی بنگلہ دیش، انڈیا، ایشیا ممالک میں 20 رکعت اور پاکستان میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو اکثر علماء 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، اور اس لیے تراویح جو ہے وہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ 20 رکعت تراویح ہے تو یہ اپنے اندر سے ذہن سے نکال دیں کہ 8 رکعت ہیں یا 12 رکعت ہیں۔ جو 8 رکعت اور 12 رکعت حدیث میں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ تہجد کی نماز ہے۔ اور تہجد کی نماز آپ تراویح کے علاوہ پڑھیں، وہ 8 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں یا 12 رکعت پڑھیں، وہ آپ الگ سے پڑھیں۔ جو تراویح عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو تراویح پڑھی جاتی ہے جماعت کے ساتھ، یہ 20 رکعت ہیں۔ تو 20 رکعت پر امت کا اتفاق ہے، تو اس لیے ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، اور تراویح کا اہتمام ضرور کریں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا، سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، تو اس لیے تراویح کو پڑھا جائے۔ اور تراویح کا وقت عشاء کے نماز پڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی سحری کا وقت بند ہونے تک تراویح کا وقت رہتا ہے، اس وقت تک آپ تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے تراویح کا ضرور اہتمام کریں اور تراویح میں کوتاہی نہ کریں۔ تراویح پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ جو میں نے شروع میں بتائی کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک تراویح سے گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو باقی عبادات سے کیا فائدہ ہوگا؟ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ اب یہ سوال ہوتا ہے تراویح کی نیت کیسے کریں؟ دیکھیں، تراویح کی نیت ہوگی، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ لیں تو پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اگر آپ انفرادی پڑھ لیں، اکیلے کھڑے ہو کے پڑھ لیں، تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر۔ تو اس طرح آپ تراویح کی نیت کریں گے، اور 2 رکعت کی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں 20 رکعت نماز تراویح کی پیچھے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر، یا میں 20 رکعت تراویح کی نیت کرتا ہوں، خواتین تو نیت کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ تو اس طرح آپ 2 رکعت کی بھی نیت کر سکتے ہیں، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو زبان سے الفاظ ادا کرنا مستحب ہے، اور آپ کا دل میں ارادہ ہے میں تراویح پڑھ رہا ہوں، تو یہ نیت ہے، دل کے ارادے کو اصل نیت کہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور آج سے کون کون مکمل 20 رکعت تراویح پڑھے گا کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آج سے ہم تراویح پڑھیں گے، تراویح میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔